صدقہ فطر عید کے بعد دے سکتے ہیں کیا؟ صدقہ فطر عید کی نماز تک ادا نہ کریں تو پھر کیا کیا جائے؟ عبد المہیمن پھر عید کے بعد دے دیا جائے، یہ قضا نہیں ہوتا، لیکن افضل یہ ہے کہ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کر لیا جائے، جتنی جلدی ادا کریں گے اتنا ثواب زیادہ ہے۔ باقی عید نہیں دیا تو پھر عید کے بعد دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کے بغیر کیا روزے قبول نہیں ہوتے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ صدقہ فطر کے فطرانہ کی ادائیگی تک رمضان المبارک کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں؟ حافظ سلیمان: نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صدقہ فطر ایک الگ سے شریعت میں حکم ہے، روزے الگ سے ہیں، تراویح الگ سے، یہ آپس میں ان کا لنک نہیں ہے، تو اس لیے صدقہ فطر کسی نے ادا نہیں کیا تو روزے ہو جائیں گے۔ لیکن جب پورے رمضان کے روزے رکھ لیے، اتنی ٹینشن والا کام کر لیا، کہتے ہیں ہاتھی نکل گیا دم رہ گیا، ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی، تو جب رمضان کے اس نے اتنا ٹف حکم جو روزے تھا وہ اتنا ٹف حکم ادا کر لیا، تو 200-250 روپے دینے میں کیا جا رہا ہے اس کا؟ تو دے دے صدقہ فطر بھی، تاکہ پورے رمضان کی جو جتنے بھی شرعی حکام ہے وہ اس کو یہ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ تو اتنی مشکل عبادت کر لی اور ایک چھوٹی سی عبادت نہیں ہو رہی، اس سے حیرانگی کی بات ہے۔ اس صدقہ فطر سے متعلق بھی کچھ مسائل پیش کر دیتا ہوں۔ صدقہ فطر لازم کس پر ہے، دینا کس کو ہے، اور کب واجب ہوتا ہے یہ، اور کس کس کی طرف سے واجب ہوتا ہے؟ تو صدقہ فطر سب سے پہلے واجب کس پر ہے؟ دیکھیں، صدقہ فطر کا نصاب جو ہے نا، خوب سمجھ لیں، جس آدمی کے پاس یا جس عورت کے پاس 5 چیزیں یا ان کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، یعنی اس کی قیمت کے برابر ہے، تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے۔ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ سامان تجارت، یعنی وہ سامان جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو، بار بار میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، پلاٹ خریدا تھا بیچنے کے لیے اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہے، اس کو کہتے ہیں سامان تجارت۔ دکان میں جو مال پڑا ہوا ہے بیچنے ہی کے لیے خریدا ہے آپ نے، یہ سامان تجارت ہے۔ تو ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور اب تک بیچنے ہی کی نیت ہو، یہ نیت آپ کی چینج نہیں ہوئی ہو، اور اس نیت میں بھی آپ کنفیوز نہ ہو، پکی ڈھکی نیت ہو، یہی نیت ہے میں نے خریدا اس لیے کہ بیچوں گا، چاہے کسی بھی نیت سے بیچیں، بیچنے کا مقصد کچھ بھی ہو، بزنس نہ بھی ہو، بس یہ لیے میں نے اس لیے کہ میں لازمی بیچوں گا، اس کو لے ہی اس لیے رہا ہوں میں، تو ایسے یہ چیز دیکھی جائے گی۔ نمبر 2 سونا، نمبر 3 چاندی، نمبر 4 کیش اماؤنٹ یعنی کرنسی، اور نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامان جو پورے سال استعمال نہیں ہو رہا، چاہے وہ پراپرٹی کی صورت میں ہو، گاڑی ہو، برتن ہیں گھر میں رکھے ہوئے پورے سال استعمال نہیں ہوتے، شوکیس میں پڑے ہوئے، کپڑے ہیں پورے سال استعمال نہیں ہو رہے، موبائل ہے رکھا ہوا ہے استعمال بھی نہیں آتا، ڈبے میں رکھا ہوا ہے وہ تو پورے سال استعمال نہیں ہو رہا، وہ یا آپ کی نیت ہی نہیں ہے پورے سال استعمال کرنے کی، یا کوئی یعنی آپ کو پتا ہے کہ یہ میرے استعمال میں نہیں ہے، یہاں بھی پڑا ہوا ہے، تو یہ 5 چیزیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائیں گی تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ اور ان میں اگر ضرورت سے زائد چیز کو نکال دیں آپ تو باقی 4 چیزیں اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو زکوٰۃ واجب ہے۔ تو زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو جب 5 چیزوں کا مجموعہ آپ کے پاس، یہ 4 چیزیں یا 3 یا 2 چیزیں 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو گئی، اور کس دن ہوئی؟ جس دن عید کی صبح صادق ہوئی، عید الفطر کی صبح صادق کے وقت آپ کے پاس یہ اماؤنٹ تھا، اتنا مال تھا آپ کے پاس، تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو دینا پڑے گا، وہ یہ زندگی بھر ساقط نہیں ہوتا صدقہ فطر، خوب سمجھ لیں۔ ہاں ایڈوانس میں آپ دے سکتے ہیں، یعنی حساب تو آپ نے اس دن کرنا ہے جس دن عید کی صبح صادق ہوگی، یعنی 1 شوال کی صبح صادق ہوگی، تو اس وقت پتہ چلے گا آپ پر واجب ہے یا نہیں۔ لیکن آپ ایڈوانس میں رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، بلکہ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، اور عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں، عید سے 1 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ تو دینے کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے، جب چاہیں دے دیں، لیکن واجب آپ پر ہے یا نہیں، یعنی اس سال آپ پر صدقہ فطر واجب ہوا تھا یا نہیں، اس کا پتہ چلے گا کہ بھئی عید کے دن صبح صادق کے وقت اگر آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ موجود تھا تو واجب تھا، اتنا اماؤنٹ موجود نہیں تھا تو آپ پر واجب نہیں تھا۔ تو اگر آپ پہلے سے دے چکے ہوں گے تو وہ غریبی ہو جائے گی۔ اب صدقہ فطر عورت پر جب واجب ہوتا ہے نا، اس کے پاس اگر مال ہو، جو یہ میں نے تفصیل بتائی، تو صرف اپنا صدقہ واجب ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا۔ جیسے بیگم صاحبہ کے پاس سونا ہے، گولڈ ہے، یا کوئی بھی چیز ہے تو صدقہ فطر ان پر اپنا واجب ہے، بچوں کی طرف سے عورت پر واجب نہیں ہوتا۔ یا ان میرڈ خاتون ہے، ان میرڈ لڑکی ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے تو بھی اپنا صدقہ فطر اس پہ واجب ہوگا۔ لیکن مرد پہ جب صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اپنی طرف سے بھی اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی واجب ہوتا ہے، چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، خوب سمجھ لیں۔ بیوی کی طرف سے مرد پہ واجب نہیں ہوتا، بالغ لڑکے کی طرف سے مرد پہ واجب نہیں ہوتا، بالغ لڑکی کی طرف سے بھی واجب نہیں ہوتا، یہ واجب ہوتا ہے نابالغ بچوں کی طرف سے۔ یعنی گھر کا جو سربراہ ہے
اس پر واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر اپنا بھی نکالے اور اپنے نابالغ بیٹے بیٹیوں کی طرف سے بھی نکالے، چاہے وہ 1 دن کا بچہ کیوں نہ ہو، 2 دن کا بچہ کیوں نہ ہو، تو ان کی طرف سے بھی نکالے۔ ہاں اگر وہ بچے مالدار ہیں، ان کے پاس خود سے 90,000 روپے یا 1 لاکھ روپے جمع ہو چکے ہیں 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، تو پھر ان کے پیسوں سے صدقہ دے گا، پھر اپنے پیسے خرچ کرنا لازم نہیں ہے، دے دے تو اچھی بات ہے۔ تو خوب سمجھ لیں۔ اچھا، آپ کے بچوں میں اگر کوئی بالغ ہے لیکن پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، دماغ اس کا صحیح نہیں ہے، ایک تو وہ صحیح نہیں ہے جو آج کل ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچوں کا دماغ صحیح نہیں ہے، وہ والا مراد نہیں، واقعی میڈیکلی دماغ خراب ہو ان کا نا، یعنی مجنون ہے، پاگل ہو، تو ان کا بھی صدقہ فطر باپ پر واجب ہوتا ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ جب عورت اپنا صدقہ نکالے گی اگر مالدار ہے تو ایک صدقہ فطر مرد نکالے گا اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بیٹے اور بیٹیوں کی طرف سے، یا پاگل کوئی ہے، مجنون ہے، تو اس کی طرف سے، چاہے وہ بالغ ہی کیوں نہ ہو۔ کتنا صدقہ نکالنا ہے؟ اس میں علماء کی 2 رائے ہے۔ جمہور علماء جو بر صغیر کے، وہ کہتے ہیں 1.25 کلو گندم، یعنی اگر آپ نے آٹے کی صورت میں دے رہے ہیں تو 1.25 کلو، کھجور، جو، کشمش، اس صورت میں اگر اس کو معیار بنا کے دینا ہے تو اس کو ڈبل کر لیں، یعنی 1.25 کا ڈبل ہوتا ہے 3.5 کلو۔ تو یعنی کھجور سے اگر آپ دینا چاہیں، کشمش سے دینا چاہیں، جو سے دینا چاہیں تو اس کا ڈبل، اور اگر آپ گندم سے دینا چاہیں تو 1.25 کلو، یہ جمہور کی رائے ہے۔ لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ 2.25 کلو گندم ہے، یعنی اگر آپ گندم سے دینا چاہیں تو 2.25 kg، جمہور علماء کے نزدیک 1.75، اور مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے، ان کی پوری تحقیق اصل فتاوی میں ان کی کتاب میں چھپی ہوئی ہے، تو ہمیں اسی تحقیق پہ زیادہ اطمینان ہے، کیونکہ وہ دلائل ہمارے خیال میں وہ زیادہ مضبوط دلائل ہیں۔ تو 2.25 یعنی 2.25 کلو، تو 2.25 کلو گندم، اور اگر کھجور یا جو سے یا کشمش سے دینا چاہیں تو 2.25 کو ڈبل کر لیں، یعنی 4.5 کلو۔ تو یہ ایک اختلاف ہے، جب ایسا اختلاف علماء کے درمیان ہوتا ہے تو پھر عوام کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ احتیاط والے قول پہ عمل کرے، گنجائش یہ ہوتی ہے کہ اس قول پہ عمل کر لے جس میں مقدار کم ہے۔ تو آپ کو میں نے دونوں نصاب اسی وجہ سے بتا دیے کیونکہ دونوں طرف بڑے بڑے علماء ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو 2.25 کلو گندم کے حساب سے دے دیں تو بھی انشاءاللہ صدقہ فطر آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ 2.25 کلو گندم کے حساب سے آپ دیں۔ تو 2.25 کلو گندم کا جو فی الحال ریٹ چل رہا ہے آج کی تاریخ میں وہ 180 روپے، اور 2.25 کیا آپ خود ہی کیلکولیٹ کر لیں کتنا بنتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، دکان والے سے پوچھیں بھائی 10 کلو کے آٹے کی تھیلی کتنے کی آ رہی ہے، وہ آپ کو اصل میں ایک ایک چیز نا سمجھانی پڑتی ہے، لوگ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں آج کل۔ تو آپ دکان والے کو فون کر کے پوچھ لیں میرے بھائی 10 کلو آٹے کی تھیلی کتنے کی ہے، وہ آپ کو بتا دے گا جی اتنے کی ہے، تو اس کو 10 سے ضرب دیں گے 1 کلو کی آ جائے گی، 1 کلو تھیلی کی ویلیو آ جائے گی، اور پھر آپ اس کو 4 سے تقسیم کریں گے تو 1 پاؤ کی آ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو 1 کلو کی بھی پھر وہ 1 پاؤ اس میں ایڈ کر دیں، 2.25 کلو نکل آئے گا۔ تو اب یہ تو نہیں کہ کیلکولیٹر سے اب آپ کو ایک ایک چیز سکھاؤں، تو خیر 2.25 کلو گندم کے ریٹ آپ معلوم کروا لیں، یا آپ سستے والا دینا چاہتے تو 2.25 کے معلوم کروا لیں۔ تو یہ ریٹ آپ نے کیا کرنے، یہ اس کی قیمت آپ کسی ایسے شخص کو دیں گے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے یہ کئی بار میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ جو میرا یہی چینل ہے نا آس مفتی طارق مسعود، جس پہ یہ مسائل چل رہے ہیں، اس میں آپ سرچ کریں گے آ جائے گا۔ تو زکوٰۃ کا کوئی بھی مستحق ہو اس کو یہ دیا جا سکتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، بلکہ زیادہ ثواب ہے رشتہ داروں کو دینا۔ دینی مدارس جو قابل اعتماد مدارس ہیں، بڑے بڑے مدارس ہم وہ تو اکثر صحیح ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی مدرسہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے محتمم صاحب زکوٰۃ کے مسائل جانتے ہیں اور صحیح جگہ خرچ کریں گے، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے ایسی 4 دیواری کھڑی کی ہوئی ہوتی ہے جو 2-4 یتیم بچے لا کے ڈال دیے ہوتے ہیں، اور پھر دبا کے نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ اور فطرے کے نام پہ، ان کی شکلیں دکھا کے نا کہ یہ دیکھو یتیم بچے، اور پھر نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں وہ۔ تو کوئی بھی دینی مدرسے کا لبادہ اوڑھ کے آپ کو بیوقوف نہ بنائے، تحقیق کریں کہ یہ واقعی ایماندار لوگ ہیں یا نہیں ہے، پھر آپ دیا کریں۔ تو دینی مدرسے میں دے سکتے ہیں، مسجد میں فطرہ نہیں لگ سکتا، کیونکہ صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا، اس میں بھی غریب کو مالک بنانا، جس کو تملیک کہتے ہیں، مالک بنانا ضروری ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، 2.25 کلو گندم یا 4.5 کلو جو یا کھجور، اس کی ویلیو معلوم، بہتر ہے کھجور سے دیں جو سب سے اچھا کہلائے گا، کشمش سے دیں تو یہ اس میں زیادہ ثواب ملے گا آپ کو۔ دل بڑا رکھنا چاہیے، اللہ بڑا ہے تو پھر اللہ کو بھی سخی لوگ پسند ہے، تو آپ
बड़ा दिल रख के खजूर के वैल्यू के हिसाब से दे। अच्छा, ये आपने कीमत ही देनी है या गंदुम भी दे सकते हैं? तो तीनों इम्मा के नजदीक इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुमुल्लाह ताला, इन तीनों इमामों के नजदीक आप पैसे नहीं दे सकते सदका फितर में। आपको गंदुम है तो गंदुम ही देनी पड़ेगी, आटा देना पड़ेगा, या अगर आप जौ से देना चाहते हैं तो आपको जौ देनी पड़ेगी। आप किशमिश से देना चाहते हैं तो किशमिश ही देनी पड़ेगी, उसकी कीमत नहीं दे सकते आप। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ ये है कि आप वो चीज भी दे सकते हैं और उसकी कीमत भी दे सकते हैं। तो इमाम अबू हनीफा के राय में आसानी बहुत है। इसी वजह से मैंने देखा है कि बहुत से हजरात जो दूसरे फिक़ा को फॉलो करते हैं वो भी इसमें इमाम हनीफा की राय को ले रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल उसूल ये है कि जब आप एक फिक़ा को फॉलो करें तो आपने मुकम्मल उसी को फॉलो करना चाहिए। अपनी ख्वाहिशात की बेस पर, छोटी छोटी बातों की बेस पर एक फिक़ा से दूसरे फिक़ा की तरफ छलांग मारना, इससे इंसान नफसानी ख्वाहिशात का गुलाम बनता है, फिर बड़े बड़े मसाइल में भी यही काम करने लगता है वो। तो आप बाहर इमाम हनीफा रहमहुल्लाह ताला की राय के मुताबिक आप उसका मुतबादिल भी दे सकते हैं। देखिए, हदीस में तो मुतबादिल का तस्करा नहीं मिलता। हदीस में तो ये गंदुम है तो गंदुम ही है, जौ है तो जौ ही है। लेकिन इमाम हनीफा ने इज्तिहाद किया है कि जी मकसद तो फकीर की हाजत पूरी करना है ना, तो गंदुम के बजाय पैसे देने में हाजत ज्यादा पूरी होगी। तो बहरहाल मैंने तो आपके सामने फुक़हा के जो इख्तलाफ था वो बयान कर दिया। अब आप जाने आप क्या उस पर कैसे अमल करते हैं। तो आप उसकी कीमत भी दे सकते हैं और एन वो चीज भी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी है कि मर्द तो देगा अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। अगर बीवी की तरफ से सदका फितर वो दे दे या बालिग बच्चों की तरफ से दे दे तो अदा हो जाएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल अदा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए पहले उनको बताना, उनसे परमिशन लेना जरूरी है। अगर आपने सदका फितर दे दिया बीवी को बताए बगैर, बाद में वो परमिशन दे दे ठीक है जी कबूल है, तो अदा नहीं होगा। इसलिए कि ये इबादत है और इबादत में नीयत जरूरी है, और नीयत इबादत से पहले होगी। नमाज पढ़ने के बाद आप फैसला करेंगे मैं जोहर के 4 फर्ज बनाऊं या असर के बनाऊं, ऐसा नहीं होता, पहले करना पड़ता है आपको। तो बीवी से पहले परमिशन ले लें कि भाई मैं तुम्हारी तरफ से सदका अदा कर रहा हूं, तो उसकी खामोशी इसकी अलामत होगी कि वो राजी है इस पे। जाहिर है इस पे तो सभी राजी होते हैं कि जब आप किसी की तरफ से कोई इबादत कर रहे हो तो कौन मना करेगा आपको, उसका पैसा भी बच रहा हो। तो बच्चों का भी ऐसा ही है, बालिग बेटा है बालिग बेटी है, उनको भी पहले इत्तला दे दें कि मैं तुम्हारी तरफ से, तुम सब की तरफ से सदका फितर अदा कर रहा हूं। तो अगर उनकी इजाजत होगी तो ठीक है, यानी ये इत्तला, ये खामोशी भी इजाजत ही है एक तरह की। तो इस तरह से आप अगर देना चाहें तो अदा हो जाएगा। देना कब चाहिए? ईद से पहले पहले देना, ये सुन्नत अमल है, ताकि गरीब लोग ईद की खुशियों में आपके साथ शरीक हो जाएं। लेकिन अगर किसी ने ईद के दिन दिया तो भी ठीक है, ईद के बाद दे दिया तो भी ठीक है, लेकिन अफजल और सुन्नत यही है कि ईद से पहले पहले दे। और सदका फितर जो है ये कज़ा नहीं होता, ये आप पर हमेशा के लिए लाजिम रहता है। अगर किसी ने 10-15 सालों से सदका फितर अदा नहीं किया है तो अब वो सारे तमाम जितने भी साल गुजर चुके हैं सबका सदका फितर आज निकालेगा वो, या उसको तकसीम करके दे दे, यकमुश्त देना जरूरी नहीं है, वो हिसाब लगा ले, लेकिन उसको अपनी जिंदगी में वो पूरा सदका अदा कर ले। तो एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि जो सऊदी अरब में रहते हैं और सदका फितर पाकिस्तान में दे रहे हैं, तो सऊदी अरब की गंदुम की वैल्यू का हिसाब लगाएंगे या पाकिस्तान की वैल्यू का हिसाब लगाएंगे? तो खूब समझ लें, आप जहां रहते हैं वहां की वैल्यू देखी जाएगी, जहां दे रहे हैं वो जगह नहीं देखी जाएगी। आप रहते अमेरिका में हैं तो सदका और दे पाकिस्तान में सदका फितर रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि अमेरिका में जहां आप रहते हैं वहां गंदुम की या खजूर की या जौ की वैल्यू क्या चल रही है, तो वहां की वैल्यू के हिसाब से आपने देना है, बेशक आप पाकिस्तान में दे रहे हो। अच्छा, ये सवाल भी पूछा जाता है कि क्या आपने जानवरों की तरफ से भी सदका फितर है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप पर आपके जो पालतू जानवर है उनकी तरफ से सदका आप पर लाजिम नहीं है। बाज लोग ये भी पूछते हैं कि हमल है, बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो क्या उस हमल की तरफ से भी सदका फितर है? ऐसा भी नहीं है। बच्चा जब तक मार्केट में आएगा नहीं उसका सदका आप पर लाजिम नहीं होगा, मार्केट से मुराद दुनिया में नहीं आएगा। और माँ अगर अपने बच्चों की तरफ से सदका फितर देना चाहे, तो अगर बालिग बच्चों की तरफ से देना चाह रही है तो बालिग बच्चों से पूछ ले, उनको बता दे, फिर दे दे, अदा हो जाएगा। नाबालिग की तरफ से देना चाह रही है तो नाबालिग बच्चों का सदका बाप पर होता है, तो लिहाजा उसमें बाप की तरफ से, बाप से परमिशन ले ले कि आपकी जिम्मेदारी मैं पूरी कर रही हूँ, तो क्या आपकी तरफ से इजाजत है? तो बाप अगर इजाजत देता है कि मेरे बच्चों की तरफ से तुम सदका कर दो क्योंकि हैं तो ये तुम्हारे भी बच्चे, तो भी अदा सदका हो जाएगा। लेकिन अगर बाप की परमिशन के बगैर अदा कर दी, माँ ने सदका अदा कर दिया, तो फिर अदा नहीं होगा। खूब समझ लें इसको अच्छी तरह से। अच्छा, सदका फितर का फलसफा भी समझ लें।
یہ جو آپ اپنی نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ ادا کرتے ہو نا، باپ جو ادا کرتا ہے، تو یہ شکرانے کا صدقہ ہے، کیونکہ عید کے دن پینلٹی تھوڑی ہوگی، شکرانہ ہوگا نا. تو یہ شکرانہ اس بات کا ہے کہ اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ اتنے لوگ دیے جو آپ کی زیر کفالت ہیں. تو نابالغ بچے آپ کی کفالت میں ہوتے ہیں، ان کی کفالت آپ پر واجب ہے. تو یہ گویا نعمت کے طور پر کہ آپ کو اللہ نے اتنا بڑا بنایا کہ آپ کے اتنے ماتحت لوگ ہیں جو آپ کی کفالت میں ہیں اور آپ پر ان کا خرچہ واجب ہے. تو یہ پتا چلا کہ یہ اولاد کی کثرت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا ہی صدقہ آپ پر واجب ہوگا، یہ شکر کے طور پر. تو یہ بھی اس میں یہ بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اولاد کی کثرت یہ اللہ کی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ جتنے زیادہ ہوں گے اللہ آپ کو کہے گا کہ ان سب کا اتنا ہی شکرانہ ادا کرو. یہ بھی ہمیں فلسفہ ملتا ہے صدقہ فطر میں. صدقہ فطر جلدی ادا کر سکتے ہیں، اگر 5 یا 10 رمضان کو صدقہ فطر ادا کر دے تو یہ صحیح ہے، یا عید کے دن دوبارہ دینا ہوگا؟ نور آغا شاہ لکی مروت سے. پہلے ادا کر دیں تو دوبارہ دینا ضروری نہیں ہے، دے سکتے ہیں جی. آپ پہلے رمضان کو دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ دے دینا چاہیے پہلے سے ہی، تاکہ غریب آدمی جو ہے وہ صدقے سے کچھ خرید لے، رمضان اچھا گزارے، عید کا دن اچھا گزارے.